السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں آج کی حدیث۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، چند کلمات کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر ثقیف میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، چند کلمات کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاری تم سے سبقت لے گیا۔ انصاری نے عرض کیا کہ یہ شخص اجنبی ہے اور اس کا حق بنتا ہے، یعنی اجنبی کا حق بنتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کو جواب دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقفی کی طرف متوجہ ہو کر کہا اور اس سے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ اگر تم چاہو تو سوال کر سکتے ہو، تو میں تمہیں سوال کا جواب دے دوں گا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رکوع و سجود، نماز، روزے کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو۔ اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا، جو میرے دل میں تھا وہ آپ نے بتا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رکوع کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھو، پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھول لو، پھر اطمینان کرو یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے۔ پھر جب تم سجدہ کرو تو اپنی پیشانی کو زمین پر اچھی طرح ٹکاؤ اور مرغ کی طرح ٹھونگے نہ مارو، اور دن کے اول اور آخر وقت میں نماز پڑھو، یعنی فرض نمازیں ادا کرو۔ پھر اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر میں دونوں وقتوں کے درمیان کوئی نفل نماز ادا کرنا چاہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز ادا کر سکتے ہو، اور ہر مہینے 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھو۔ پھر وہ ثقفی کھڑا ہو گیا، یعنی کہ اس کو اس کے سوالوں کا تسلی بخش جواب مل گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ حرص پیدا کر دے تاکہ ہم بھی اپنی نمازوں کی اصلاح کر سکیں، کیونکہ ہماری نمازوں کے اندر کافی خلل پایا جاتا ہے۔ ہمارے رکوع و سجود اور ہمارا قیام، اس کے اندر کافی خلل پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے صحیح معنوں میں ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔